یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے سورۃ النساء۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ عورتوں کے احکام بڑی کثرت سے بیان کیے گئے اور ان کے بہت سے مسائل اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور کن سے نکاح کرنا حلال ہے، یہ مسائل بھی اسی سورت کے اندر بیان ہوئے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیتیں اور 3045 کلمات اور 16030 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اسی کے اندر مرد و عورت کی تخلیق اور ان دونوں کا فرق بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ تو آدم علیہ السلام سے تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد مرد و عورت کی کثیر تعداد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے احکام کو بیان فرمایا اور اسی ضمن میں نکاح کے مسائل کو بھی بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کرو گے، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 اور 4، یعنی ایک وقت میں ایک شخص 4 تک نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ایک رخصت اور اجازت ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ 4 ہی نکاح کرے، جیسا کہ بعض غیر مسلم اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح کی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پھر عورتوں کے مہر کے حوالے سے فرمایا کہ عورتوں کو جو مہر دیا جائے وہ خوشی کے ساتھ دیا جائے، اور جو عورتوں کو دے دیا جائے وہ ان سے واپس نہ لیا جائے، الا یہ مگر یہ کہ عورتیں اپنی خوشی سے اگر کچھ مال دینا چاہیں تو وہ مردوں کے لیے حلال ہے۔ پھر اسی کے ساتھ مزید بچوں کے احکام بیان کیے گئے اور ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جن کے عقل میں اور سمجھ بوجھ کے اندر کچھ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے مال ان کے حوالے کب کیے جائیں۔ اس کے بعد پھر یتیموں کے احکام جو ہے وہ مسلسل بیان ہوتے رہے، اور یتیموں کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر کچھ مسائل وراثت کے بیان کیے گئے، اور بطور خاص یتیموں کے مال کے حوالے سے بہت سخت الفاظ کے اندر احکام بیان کیے گئے کہ یتیم کا مال ہرگز نہ کھایا جائے، اور یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے وعید بیان کی کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ اسی بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی یتیموں کا مال کھانا حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے متعدد احکام، بلکہ تقریباً وراثت کے احکام جو ہے اس
ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، باپ کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا اگر بیٹا مر جائے، ماں کو کتنا حصہ ملے گا، بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، یہ سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان کر دی۔ اور پھر یہ وراثت کی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی کہ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اب اس کے اوپر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کو کیوں زیادہ دے دیا، اس کو کم کیوں دے دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا حصہ زیادہ مقرر کر دیا ہے تو اب اپنی جو ہے وہ عقلی قیاس آرائیاں اس کے اوپر دوڑانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے باپ یا بیٹے میں سے کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ اور یہ جو وراثت کے حصے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے، یہ اللہ کا مقرر کردہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، اس نے جو احکام دیے ہیں ان میں علم بھی ہے اور وہ حکمت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وراثت کے احکام ہیں، اور وراثت کے احکام کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی فضیلت اور اطاعت نہ کرنے کی وعید بیان کی گئی۔ پھر وہ عورتیں کہ جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں ان کے بارے میں چند احکام بیان کیے گئے جو بعد میں منسوخ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید عورتوں ہی کے احکام کو بیان کیا، اور جو عورتوں پر مرد خرچہ کریں، نہ نفقہ دیں یا مہر کی صورت کی ان کو پر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نرمی برتنے کا حکم فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے تو اب جو ظلم بھی بیوی پر کر سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، جو کبھی اس کو کچھ مال دیا تھا وہ سارا واپس لے لیں، جو اس کو مہر دیا تھا وہ بھی اسے واپس چھین لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں سے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ان عورتوں کا بیان شروع ہوا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی جو ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہوتی ہیں۔ اس میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، اور دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اور اسی طرح کے دیگر رشتہ دار۔ تو ان تمام رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان تمام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اس کے علاوہ ہیں وہ تم پر حلال۔ تو گویا جن عورتوں سے نکاح حرام اور جن سے حلال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا۔ چونکہ یہ سورہ نساء ہے اس لیے اس میں زیادہ احکام جو ہے وہ عورتوں کے بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد چونکہ کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے، پھر اس کے احکام بھی اس میں بیان کر دیے گئے۔ پھر اسی کے ساتھ کچھ احکام جو ہے وہ باندیوں کے یعنی لونڈیوں کے بیان کیے گئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ان میں بہت سے احکام وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے تم پہ بڑی نرمی فرمائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان جو ہے یہ کمزور بنایا گیا ہے، بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنا اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اسی جو ہے وہ شان کا اظہار فرماتا ہے اور بندوں کے اوپر نرم احکام انہیں عطا فرماتا ہے، اور بہت سے احکام میں انہیں نرمی عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مال حرام اور گناہ کبیرہ کا بیان کیا۔ مال حرام کی صورت کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال کھایا جائے اس کی رضامندی کے بغیر۔ تجارت حلال ہے جب باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، باہمی رضامندی نہیں ہے تو پھر وہ چوری کی صورت بھی ہو سکتی ہے، ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے، اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب آدمی ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہا ہوں، تو پھر وہ اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا فرمایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ کی اجازت دے دی، بلکہ کبیرہ کی چونکہ شدت بہت زیادہ ہے لہذا بطور خاص ان کا بیان فرما دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ساری چیزوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو ایسی چیزوں کے اندر آپس کے اندر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو بندے کے اندر خوبی نہیں ہے اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے جو حاصل نہ ہو سکے۔ جیسے کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، تو اب جو اس طرح کی خوبی، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اب عورت یہ تمنا کرے کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، کالا یہ تمنا کرے میں گورا ہو جاؤں، بدصورت یہ تمنا کرے میں خوبصورت ہو جاؤں،
تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ عادتاً نہیں ہوتی، لہذا اس طرح کی چیزوں کے اندر تمنا نہ کی جائے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ ہاں جو اکتسابی خوبیاں ہیں، یعنی اچھی خوبیاں جو آدمی اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان ایک بات بیان فرما دی جس پر اسلامی معاشرے کی بقا ہے اور اسلامی معاشرے کا نظام جس کے اوپر چلتا ہے۔ وہ فرمایا کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر، یعنی مردوں کو اس اعتبار سے عورتوں کے اوپر درجہ دیا گیا، فضیلت دی گئی۔ اسی لیے بہت سے احکام کے اندر مردوں کو عورتوں پر فوقیت، لیکن یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کسی قسم کا کوئی حق ہی نہیں، بلکہ یہ دوسرے پارے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں۔ تو حقوق ہونے کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر دونوں مشترک ہیں، لیکن بعض اعتبار سے کیونکہ مرد جو ہے مجموعی طور پہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، زیادہ دلیر ہوتے ہیں، باہر کے معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور بہت سی ذمہ داریاں ان کے اوپر زیادہ ڈال دی گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں، ان پر حکمران ہیں، ان پر نگہبان ہیں۔ پھر عورتیں اگر نافرمانی کریں تو اس نافرمانی میں ان کو سمجھانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں، صرف سمجھانے سے کام نہ چلے تو پھر اپنے بستر ان سے جدا کر لو، اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر معمولی درجے کی مار کے ذریعے ان کو سمجھاؤ۔ پھر اگر مرد و عورت میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، اور یہ ہو بھی جاتا ہے، میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، بعض باتوں کے اوپر آپس میں تلخی ہو جاتی ہے، بعض باتوں میں آپس کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اب ہر اختلاف کا نتیجہ طلاق نہیں ہوتا، ہر لڑائی کا نتیجہ طلاق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر باہم آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے تو مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی ایک ایک آدمی کو مقرر کر دیا جائے، کیونکہ وہ دونوں آپس کے اندر جذبات میں ہوتے ہیں، لہذا وہ عام طور پہ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کی طرف سے کوئی سمجھدار جیسے خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، اگر انہیں مقرر کر دیا جائے اور وہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اکثر و بیشتر اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو لہذا حتی الامکان طلاق تک نوبت نہ جائے، بلکہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ہی معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ ارشاد فرمایا۔ پہلے تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حق اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد بیان کیے کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور اب اس کے بعد فرمایا کہ جو پاس کے ہمسائے ہیں اور جو دور کے ہمسائے ہیں اور جو کروٹ کے ساتھی ہیں اور جو راہ گیر ہیں اور جو تمہارے باندی غلام ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اور پاس کا ہمسایہ اور دور کا ہمسایہ، یعنی جو بعض اوقات ہم کبھی بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے، یعنی حقیقت ہمارا پڑوسی نہیں ہے، لیکن قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ بھی تمہارا دور کا ہمسایہ ہے۔ تو گویا جو مستقل بنیادوں پر ہمارے دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اور جو وقتی طور پر سفر کے دوران بھی یا کام کاج ہم جہاں پر کرتے ہیں تو جو لوگ ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے دور کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلام کے احکام اور اسلامی معاشرت کا وہ حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد بخل کی مذمت بیان کی کہ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، ان میں سے جو کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب مقرر کیا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں ایک حکم دیا کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب مطلقاً حرام نہیں کی گئی تھی، اس وقت یہ حرام کر دیا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو شراب نہ پیو۔ یہ نہ ہو کہ شراب پی کر نماز کے اندر جو تلاوت کرو وہ الٹی سیدھی تلاوت کرتے رہو، شرک کی جگہ توحید کی بات کرتے رہو، توحید کی جگہ وہ شرک کی بات کرتے رہو، تو اس طریقے سے نہ ہو۔ پھر اس کے بعد تیمم کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ مرض کی حالت ہوتی ہے یا سفر کی حالت ہے اور اس وقت آدمی کو غسل کرنے کی یا وضو کرنے کی حاجت ہو اور پانی وہاں پر نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فقہی احکام یہاں پر بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں، یعنی یہودیوں نے توریت کے اندر اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر تحریفیں کی تھی، تبدیلیاں کی تھی۔
اس میں بہت ساری باتوں کو بدل دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت فرمائی کہ ان کا یہ اللہ کے کلام کے اندر تبدیلیاں کرنا یہ حرام اور انتہائی کبھی فعل تھا۔ پھر اس کے بعد شرک کی مذمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی بھی صورت نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اس کی مشیت میں ہیں، چاہے تو معاف کر دے۔ پھر اپنی خوبیاں بیان کرنا اور اپنی بڑائیاں بیان کرنا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری یہ خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، بندہ اپنی طرف نے یہ نہ کرے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حسد کی مذمت بیان کی۔ حسد کی مذمت کے بعد جہنم کا تذکرہ ہوا، جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس جو امانتیں ہوں انہیں صحیح طریقے سے ادا کرو۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ مسلسل جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور جو رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد ہے اسے بیان کیا گیا۔ بتا دیا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا کہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے معافی مانگے، رسول ان کی سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حیثیت کو بیان کیا کہ آپ جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے اندر لوگوں کو کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہیں ان کے اندر کسی قسم کا اپنے دل کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تنگی اور ایک جو ہے وہ کبیدگی کی کیفیت جو ہے وہ نہ پائیں۔ پھر اطاعت رسول کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت اچھا ساتھ ہے جو قیامت کے دن بندے کو نصیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جہاد کے بارے میں متعدد جو ہے وہ احکامات بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اطاعت رسول کا بیان ہے۔ پھر قرآن پاک کی شان بیان کی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد سفارش کرنے کی جو ہے وہ سفارش کرنے کا مسئلہ بیان کیا۔ اچھی سفارش ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اور بری سفارش ہے تو اس کا گناہ ملے گا۔ تو اچھی سفارش بھی کی جاتی ہے، بری بھی کی جاتی ہے، جو جیسی سفارش کرے گا وہ اسی کے مطابق اس کا نتیجہ پائے گا۔ پھر اس کے بعد منافقین کے احکام بیان کیے، اور متعدد آیات کے اندر منافقین کا بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد قتل کے احکام کو بیان کیا گیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، اب وہ قتل ہونے والا مسلمان ہے یا قتل ہونے والا کافر ہے، وہ قتل ہونے والا اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے مسلمانوں کے اچھے معاہدے ہیں، یا اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف احکام، تو قتل کے احکام متعدد بیان کیے گئے۔ اور پھر بطور خاص مسلمان کو قتل کرنے کی شدید وعید بیان کی۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور جہنم میں لمبے عرصے تک رہے گا، مدتوں جہنم کے اندر رہے گا۔ اور ایسا یہ جو قاتل ہے جو مسلمان کو قتل کرنے والا ہے، اس کی وعید کیا ہے؟ اس پہ اللہ کا غضب ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ مسلمان کو قتل کرنے کا اتنا صریح اور واضح حکم قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمان کو یہ کہہ کر کہ تم تو مسلمان ہو ہی نہیں، یہ کہہ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنا اور اس کو جو ہے قتل تک نوبت پہنچ جانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور خاص بیان کیا کہ یہ نہ ہو کہ ایک شخص تمہیں سلام کرے اور تم بولو کہ تم تو مسلمان ہی نہیں۔ تو یہ بہت ساری وہ چیزیں کہ جو شاید اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اگر ان احکامات کے اوپر غور کر لیا جائے تو ان کا جواب اور ان کا حل ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے جبکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرض ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت جو ہے وہ فرض تھی،
تو جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور ہجرت نہ کرنے کے اوپر ان کو وعیدیں بیان کی۔ پھر اس کے بعد نماز خوف کا بیان کیا کہ حالت خوف کے اندر بھی نماز پڑھی جائے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ بھی چلتا ہے کہ اگرچہ کتنے ہی خوف کی حالت، اگر آدمی کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع و سجدے کے ساتھ نماز نہیں بھی پڑھ سکتا تو نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پھر چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ حالت خوف کے اندر چلتے ہوئے بھی وہ نماز پڑھے گا۔ اور جو عام حالات ہیں اس کے اندر فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، جو اس کے 5 اوقات ہیں ان اوقات کے اندر نماز فرض۔ پھر اس کے بعد خیانت کے حوالے سے کچھ بیان ہوا۔ خیانت کے بعد گناہ کرنے، برائی کرنے، اپنی جان پہ ظلم کرنے اور گناہ کمانے کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ گناہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر گناہ گار ہے اور وہ بہتان اور بہت بڑے گناہ کو اٹھانے والا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل اور رحمت ہے کہ اگر لوگ آپ کو کسی غلط راہ کی طرف لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا منصوبہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لیتا ہے اور آپ کو راہ حق کے اوپر ہی ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس کے اندر مشورے کرتے ہیں، ان کے مشورے اچھائی کے بھی ہو سکتے ہیں، برائی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو برائی کے مشورے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر معیوب اور برے ہیں۔ برائی کے مشورے کیا کہ آپس کے اندر بیٹھ کر میٹنگ اس بات کی ہو رہی ہے کہ فلاں گناہ کو معاشرے میں کیسے عام کیا جائے، بے پردگی کے بارے میں، فلموں کے بارے میں، گانوں کے بارے میں، ڈراموں کے بارے میں، یا معاذ اللہ قتل و غارت گری کے بارے میں، فتنہ و فساد پھیلانے کے بارے میں، لوگوں کی املاک جلانے کے بارے میں، لوگوں کے گھر اور دکانیں جلانے کے بارے میں، لوگوں کی جو ہے وہ پراپرٹی کو ہتھیانے کے بارے میں، یا ان کی گاڑیاں جلانے کے بارے میں۔ اس طرح کے جو مشورے ہیں یہ سارے کے سارے شر سے بھرے ہوئے اور یہ شریر لوگوں کا کام ہے۔ اور خیر جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ فرمایا کہ خیر ان مشوروں میں ہے جو آپس میں بیٹھ کر اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا جائے، یا لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیا جائے، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی صورت اختیار کی جائے۔ تو جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے کام کیا جاتا ہے، یہ وہ مشورے ہیں جن کے اندر خیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو برائی کے لیے مشورے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبغوض ہیں اور مردود ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مشرکوں کے کچھ احوال کو بیان کیا گیا اور مشرکوں کے ان احوال کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ عورتوں کے بارے میں کچھ احکام کا بیان کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ تو وہ کس بات میں فتویٰ ہے؟ وہ ان کی کچھ وراثت کے احکام کے حوالے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اور ان کے کچھ نکاح کے معاملات کے حوالے سے یہاں پر احکامات بیان کیے گئے۔ پھر دوبارہ وہی بیان فرمایا گیا کہ اگر عورت کو ڈر ہے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی پھر وہی فرمایا گیا کہ آپس کے اندر صلح صفائی کی صورت کو اختیار کریں۔ اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی تمہیں اجازت تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح جھکاؤ ہو جائے کہ دوسری کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اس کے حقوق پامال کر دو، اس کی خواہشات کو جو ہے وہ کچل دو، اس کے جو ہے وہ حقوق پورے نہ کرو، اس کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان، اور اس کے بعد عدل و انصاف کرنے کا حکم کہ بہر صورت عدل و انصاف کیا جائے، اگرچہ وہ تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور جس کے خلاف تمہاری گواہی ہے وہ امیر ہے یا غریب، تم نے بہر صورت انصاف کے اوپر قائم رہنا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امیر ہے تو اس کی امارت کی وجہ سے اور غریب ہے تو اس کی غربت پر ترس کھاتے ہوئے ظلم کی حمایت کر دو اور جو ہے وہ عدل و انصاف سے جو ہے وہ منہ پھیر لو، ایسا نہیں۔ بہر صورت عدل و انصاف پر قائم رہو، خواہ وہ کسی امیر کے حق میں ہے یا غریب کے، اور خواہ وہ کسی امیر کے خلاف ہے یا غریب کے خلاف۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہوا اور منافقوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ منافقوں کی کچھ علامات بیان کی کہ منافق نماز بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، جی ہارے ہوئے، جی ٹوٹا ہوا، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، نماز کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا۔
اچھا، اور پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھ لیں گے، نہیں دیکھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، تو یہ ریاکاری کرتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کی خصلتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکام کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔